يا مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ التین. سورۃ التین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، اور 4 قسمیں بڑی عظمت والی اور بڑی عظیم ہیں. اور اس کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ہم اس کو ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی. وہ 3 قسم ہے انجیر کی، و زیتون، اور قسم ہے زیتون کی. و طور سینین، اور قسم ہے صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی. وہذا البلد الامین، اور اس امن و امان والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی. 4 قسمیں کھائی ہیں. 4 قسمیں کے اندر ایک بات جو اس کے ضمن میں چھپی ہوئی ہے، جو ترجمے سے سمجھ نہیں آتی، وہ جس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انجیر اور زیتون یہ فلسطین، ملک شام، ان علاقوں میں یہ زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو ان علاقوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان علاقوں کی طرف، ملک شام، فلسطین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل کتاب عطا فرمائی. طور سینین، صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی قسم کھائی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی اس پہاڑ پر، اور اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. وہذا البلد الامین، اور مبارک اور مقدس امن و امان والا جو شہر مکہ مکرمہ ہے، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نبوت عطا فرمائی گئی اور قرآن پاک کو وہاں نازل فرمایا گیا. اس لیے ان 3 جگہوں، 3 پیغمبروں کی، 3 کتابوں کی قسم کھا کر اگلی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ 3 کتابوں میں اور تینوں پیغمبروں کی تعلیمات میں یہ بات ہم نے ارشاد فرمائی ہے جو آگے ارشاد فرما رہے ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے. سب سے زیادہ خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا ہے. انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا اور سب سے زیادہ عزت بخشی. اس کے ناک، کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا قد کاٹ، سارا اللہ نے بڑے خوبصورتی سے پیدا فرمایا ہے. اب بات یہ ہے، اس میں بڑا عجیب ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ موسیٰ ابن عیسیٰ، ہارون الرشید رحمہ اللہ، جو بڑے مسلمانوں کے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ ابن عیسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا، دل جوئی کی، دل لگی کی اور مذاق کی باتیں کر رہے ہیں، اور اتنے میں باتوں میں کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. اگر تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. یہ بات کر بیٹھے. اس کے بعد بڑی پریشانی ہو گئی، اور ان کی بیوی تو اٹھی اور پردے میں چلی گئی کہ بھائی مجھے تو 3 طلاقیں ہو گئیں، کیونکہ چاند سے زیادہ خوبصورت تو کوئی نہیں ہو سکتا. اور چاند کی تو مثال دی جاتی ہے، چاند کی ساتھ تو تشبیہات دی جاتی ہیں. کتنے اشعار ہیں، جو شاعر ہیں جو اپنے اشعار میں چاند کی تشبیہ دیتے ہیں کہ چاند، ہم کہتے ہیں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں آپ کا چہرہ تو چاند کی طرح ہے. تو اب اگلے دن یہ واقعہ اور یہ مسئلہ ہارون رشید کے دربار میں پیش ہوا کہ موسیٰ ابن عیسیٰ نے بتایا کہ رات اس طرح میں نے اپنی بیوی کو کہہ بیٹھا. علماء کو جمع کیا، سارے علماء سے پوچھا بھائی بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے. اب تو سارے علماء نے کہا جی طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے خوبصورت تو کوئی نہیں. تو ایک عالم دین، غالباً حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی. سارے حیران ہو گئے کہ طلاق کیوں نہیں ہوئی. تو دلیل پوچھی تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی، کہا کہ اللہ نے 4 قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے ساری مخلوق سے خوبصورت بنایا ہے،
اور انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ قسم کھا کر انسان کی خوبصورتی کو بیان فرما رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان چاند سے بھی خوبصورت نہ ہو؟ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو سارے علماء نے اس پر اتفاق کیا اور کہا کہ طلاق نہیں ہوئی، تو انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورتی بخشی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے یعنی اس انسان کو پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایمان اور عمل والی زندگی انسان نہ اختیار کرے تو جو اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں، پھر اگر یہ ایمان اور عمل والی زندگی اختیار نہ کرے تو پھر یہ اتنی نچلی سطح میں چلا جاتا ہے کہ ایک جگہ تو یوں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے بلکہ ان سے بھی گھٹیا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایمان اور عمل والی زندگی نہ اپنائی تو یہ سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ان کو ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس میں ایک بات کی طرف دھیان دینا چاہیے، اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے ہیں۔ پورے قرآن میں آمنو ایمان لانے کے ساتھ وعامل الصالحات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی مسلمان کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ کافی ہے، تو وعامل الصالحات نیک عمل بھی کریں گے تو پھر ہمیں نجات ملے گی، صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں، اپنی رحمت سے تو اور بات ہے، ورنہ قانون یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا چاہیے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے کہ تو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کیوں جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ جو آپ کوئی ہے ذات اللہ کے علاوہ جس کو حاکم مانا جائے، جس سے اپنی حاجتیں پوری کروائی جائیں؟ تو پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکتے ہو؟ کہ یعنی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے وہ دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات، یعنی ایک ذات کے سامنے جھک جاؤ تو سینکڑوں جگہ جھکنے سے اللہ ہمیں بچا لیں گے، اگر ایک جگہ نہ جھکے تو پھر جگہ جگہ جھکیں گے اور پھر بھی کام ہمارے نہیں ہونے، دنیا آخرت کی کامیابی ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔